ساتھ ہلاک کر دینے والے اعمال سے یا ساتھ ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اور پہلا گناہ بیان کیا وہ ہے شرک۔ آئیے شرک کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شرک یاد رکھیے یہ توحید کا الٹ ہے۔ توحید مطلب ایک اللہ کو ماننا، اسی کو اپنا رب ماننا، خالق، مالک، رازق اور زندگی دینے والا اور موت دینے والا، اس کو ماننا، اس کے اسماء اور صفات، اس کے اسماء الحسنہ، اس کے بہترین خوبصورت ناموں پر ایمان لانا، اس کے صفات پر ایمان لانا، اس کے رب ہونے پر ایمان لانا، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں یاد رکھیے، اس کو توحید کہتے یاد رکھیے۔ اب میں اکیڈمیکلی نہیں جا رہا ہوں ان چیزوں کے اندر، بس ایک رفلی ایک چیزوں کو موٹے موٹے انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے توحید، مطلب ایک اللہ کو ماننا اور سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، اس چیز کو ماننا اسی نے پیدا کیا، وہی موت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، مشکل کشا وہی ہے، داتا وہی ہے، گنج بخش وہی ہے، حاجت روائی وہی کرتا ہے، دستگیری وہی کرتا ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ ہم کو ایمان لانا ہے، یہ ہے توحید۔ اور یہی توحید کے لیے یاد رکھیے صحابہ نے ابتدائی دور میں، بعد کے دور میں سلف صالحین نے، تابعین، تبع تابعین اور دیگر لوگوں نے اپنی جانیں دی، مال لٹایا، عزتیں لٹائی، صرف دین کے لیے، یاد رکھیے صرف اس کے لیے، توحید کے لیے۔ آئیے توحید، بہت سے لوگ بولتے ہیں یار یہ اجنبی چیز ہے، یہ توحید کہاں آتا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا سمجھ میں آتا ہے، توحید کہاں آتا ہے؟ ایسا سوال کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو جب ان کا مالک جو تھا، یہ غلام تھے اس کے، وہ ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا اور گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، تو وہ کیا الفاظ ادا کرتے اس وقت؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، وہ کہتے احد احد، میں ان 360 کو نہیں مانتا ہوں مشرکوں جو تم نے بت بنا لیے، احد میں ایک کو مانتا ہوں، اور وہ احد سے ہی توحید لفظ آتا ہے، سمجھے آپ بات؟ تو توحید کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اس کا علم نہیں، یہ ہم کو بتایا نہیں گیا، یا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ ہم مسلم پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری توحید تو پوری کی پوری پکی ہی ہے، ہم لوگ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے اور ایک مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ لوگ دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ دعوے کھوکھلے ہیں، یہ دعوے جھوٹے ہیں۔ میں بہت زیادہ دلائل کے اس میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ دلائل کے اس میں نہیں جاؤں گا، بس ایک دو باتیں سوال کرتا ہوں۔ کیا اللہ رب العزت کے لیے ایک عمل کرنے والے کے لیے 2 اجر ہو سکتے ہیں؟ یا ایک ہی عمل کرنے والے کے لیے 2 صلہ ہو سکتا ہے؟ یا ایک ہی کام کرنے والے کے لیے 2 معاملات ہو سکتے ہیں؟ یا ایک ہی گناہ کرنے والے کے لیے 2 اصول یا 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ اس کو یہ سزا دو چونکہ یہ مسلمان ہے اور یہ مشرک ہے اس کو یہ سزا دو؟ نہیں، اللہ رب العزت کے پاس کسی ایک عمل کو کرنے کی بنیاد پر ایک ہی جزا ہے، تو پھر ایک ہی سزا ہے۔ تو اگر مشرکین مکہ کوئی عمل کرے جس کے نتیجے میں وہ جہنم ہو اور وہ مشرک کہلائے، تو ظاہر سی بات ہے وہی عمل کو مسلم کرے تو بھی وہ ایسے ہی ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہیں مشرکین مکہ کے لیے تھا کہ بت پرستی نہیں کرنا، ہم لوگ بت پرستی کر سکتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا کہ ستاروں میں یہ سمجھنا کہ کچھ تاثیر ہے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہم وہ تاثیر کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ فلاں قوم کے لیے تھا فلاں چیز کا کرنا، ہم لوگوں کے لیے وہ چیز نہیں ہے، سمجھ رہے؟ وہ فلاں قوم کے لیے ناپتول میں کمی بیشی کرنے سے عذاب آیا، وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہم لوگ ناپتول میں کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، وہ لوگ کافر تھے اس لیے ان پر عذاب آیا۔ نہیں وہ قوم کے لیے تھا کہ فلاں عمل کرے جنسی اعتبار سے تو وہ گناہ کا عمل تھا، ہم لوگوں کے اعتبار سے حلال عمل ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو رب العزت نے جب کسی قوم نے گناہ کیا تو اس کو عذاب دیا، تو وہی گناہ اگر ہم کریں گے تو قادر ہے کہ ہم کو وہی سزا دے۔ سمجھ رہا بات؟ اگر اتنی بات سمجھ لے تو بات میں سمجھتا ہوں واضح ہو جائے۔ مشرکین مکہ نے جو ان کا شرک تھا وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے وہ ہر دن کے اعتبار سے کچھ بت تھے یا ایک بت تھا، اور کم و بیش 360 ان کے پاس بت تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ مانیتا تھی، یہ بلیف تھی اور یہ ایمان تھا ان کا کہ سب سے بڑا جو ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچا، سب سے عرفہ اور سب سے بلند اور بالا ذات اللہ کی ہے۔ لیکن اللہ کے بعد اللہ کے نام اور صفات سے انہوں نے بہت سارے بت اور کچھ نیک لوگوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اس کے پیچھے ان کا کیا عقیدہ تھا وہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کے نام مثال کے طور پہ العزا کو انہوں نے بت بنایا تھا جو کہ اللہ رب العزت کی صفت العزیز کے نام پر انہوں نے بنایا تھا۔ ایک بت انہوں نے المنات بنا دیا تھا جو کہ اللہ رب العزت کی صفت المنان سے انہوں نے بنا دیا تھا۔ تو مختلف بت انہوں نے بنائے تھے لیکن وہ بھی اللہ کے نام اور صفات پہ انہوں نے بنا دیے تھے، اور کچھ نیک لوگوں کی بت انہوں نے بنا دیے تھے۔ عقیدہ کیا تھا وہ سن لیجئے۔ ان کا عقیدہ تھا، جب ان سے پوچھا گیا یہ جو کرتے ہو ایک دن کچھ پروگرام کرتے ہو، ان کا دن مناتے ہو، یہ حج میں آتے ہو تو سب اپنے اپنے بتوں کو نکالتے تھے خانہ کعبہ میں، اور اندر جو اور باہر جو رہتے تھے، اور ان کا ایک دن مناتے تھے یا کچھ پروگرامز ان کے لیے کرتے تھے، ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں کرتے تھے، منتیں مانگتے تھے، مرادیں کرتے تھے، اور یہ بت ہڈی کے، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے، آٹے کے وغیرہ وغیرہ چیزوں کے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا یہ سب چیزیں کیوں کرتے ہو ان لوگوں کے لیے، تو انہوں نے جو جواب دیا جو قرآن نے نقل کیا، قرآن نے کہا ما نعبدہم، یہ چیزیں جو ہم کرتے عبادت تھوڑی ہے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، لیکن یہ
جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ سے کیا کرے، قریب کر دے۔ تو گویا مشرکین مکہ بھی 360 میں سے کسی کو بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ حاجت روائی کرتا ہے، یہ مشکل کشائی کرتا ہے، یہ رب ہے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ بت کے سامنے ہم جو کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نیاز منتیں مرادیں کرتے ہیں، یہ صرف ہمارا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو کیا کرتے ہیں، نزدیک کرتے ہیں۔ اس بیسس پہ، اس ایمان کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے کیا کہلائے؟ مشرکین مکہ، سمجھا؟ اس کی وجہ سے مشرکین مکہ کہلائے۔ اب بتائیے یہی عمل ہم کریں تو کیا ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم بھی یہ سوچیں کہ چونکہ ان کی یہ سوچتی کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، لہٰذا وہ اس سے قریب ہونے کے لیے وسائل اور وسیلے ڈھونڈتے۔ ہم بھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، اس سے قریب ہونے کے لیے ہم کو وسیلے چاہیے۔ وہی ایگزیکٹ الفاظ، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفی، بس یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو یہ قریب کر دے۔ ہم لوگ اس لیے دعا سیدھے نہیں مانگتے کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، اس لیے ہم بیچ میں ان کو رکھتے ہیں۔ ہم لوگ ان کے ذریعے اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے ذریعے اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ سے قریب تھے تو ہم کو نزدیک کر دیں گے۔ ہم حاجت روائی تو اللہ سے کرواتے ہیں، لیکن ان سے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب تھے تو یہ ہم کو ان سے نزدیک کر دیں گے۔ بھائی بات تو وہی ہوئی، اصول تو وہی ہوا، معاملہ تو وہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ عقیدہ رکھ کے مشرکین کیوں جہنم میں جائیں گے اور ہم کیوں جنت میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ۔ بہت سخت جرم ہے، یاد رکھیں، شرک اتنا سخت جرم ہے کہ جس کی موت اس پر ہو جائے، یاد رکھیں، وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے جو کہ اللہ کے حکم سے ہوں گا، اور اللہ جن جن کی چاہیں گا ان کی سفارش کرتے رہیں گے، اور الگ الگ فیزز میں ایک ساتھ نہیں ہوگی سفارش، الگ الگ سجدہ کریں گے، دعا پڑھیں گے، پھر اللہ کہیں گے اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو، قبول کیے جاؤں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر کچھ لوگ جائیں گے، پھر کچھ لوگ جائیں گے، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ اب جہنم میں صرف مشرک اور کافر بچے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب ضد کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک دعا میری باقی تھی میرے والد کے تعلق سے، آپ اس کو قبول کیجئے، تو اللہ بیان کریں گے اے ابراہیم کیا تو نہیں جانتا کہ ہم نے مشرک اور کافر پہ جنت کو حرام کر دیا، جو اس پہ مر گیا ہمیشہ کی جہنم میں جائے، وہ انسانیت میں سے چاہے جو بھی ہو۔ یہ ہمارا بلیف اور عقیدہ، یہ ہمارا ایمان، توحید، صحیح ایمان کے مطابق دنیا سے گزرنا اور جانا کنڈیشن ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما کہا دیکھیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو دیگر گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ شریک ٹھہرا جانے والوں کو یا کوئی کسی کے ساتھ شریک کرے اس کو معاف نہیں کرتا۔ لا یغفر، اللہ کی اس کی صفت ہے غفار، لیکن وہ معاف نہیں کرتا ان کو جو شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر دے، یہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرما رکھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا تو انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ رب العزت فرما رکھا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملے گا چونکہ انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اور قرآن کا اگر آپ پورا مطالعہ کریں تو جہنمیوں میں سے کوئی ایک بھی کمپلین نہیں کریں گے اللہ کے خلاف اس معاملے میں کہ ہم پہ ظلم ہوا، ہم کو آپ نے جہنم میں ڈالا شرک کی وجہ سے، سب مانیں گے ہاں خطا تو ہوئی، غلطی تو ہوئی، سمجھ رہے آپ بات؟ تو بہرحال سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو توحید پر رکھنا ہے، شرک کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شرک ایک لعنت ہے اس دنیا میں، شرک ایک لعنت ہے یاد رکھیے آخرت میں، شرک دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے اور شرک آخرت میں جہنم جانے کی وجہ بنے گا۔ تو بہت سنگین جرم ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے ورنہ اس پر میں نے کافی لیکچرز پہلے دے چکا ہوں، شرک کی حقیقت، توحید کا بیان، کیا یہ بھی شرک ہے، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، تفصیلات انشاءاللہ اس میں ملیں گی۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو گناہ ہے جو اس حدیث میں گنوایا گیا تھا وہ تھا السحر، کہ جادو، جادو کا عربی زبان میں سحر کہتے ہیں یاد رکھیں۔ سحر چونکہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سحر کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو، اسی لیے ہم لوگ رات کو اٹھتے ہیں اور جو رمضانوں کی راتوں میں اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی سحور یا سحر عام زبان میں بولتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسے وقت کھاتے ہیں جب لوگ ہم کو دیکھ نہیں سکتے، اندھیرا ہوتا ہے یاد رکھیں، یا آپ باہر دیکھیں تو کوئی دکھتا نہیں آپ کو، اندھیرا ہوتا ہے۔ سحر کا معنی ہوتا ہے ڈھکا ہوا، چھپا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو سحر یاد رکھیے جس کو جادو کہتے ہیں، اردو زبان کے اندر بہت کامن لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جادو کہیے، شعبدے بازی کہیے، کہانت کہیے، کئی ناموں سے یا کہیں اس کے شعبے ہو سکتے ہیں، ہر شعبے کا الگ ماہر الگ نام سے بہرحال پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جادو کا کرنا، کرانا،
سیکھنا سکھانا، یاد رکھیے اس کو استعمال کرنا، اس کے اندر سپورٹ کرنا، اس میں جانا، ان لوگوں سے ملنا کرنا، یہ تمام چیزیں اتنا زبردست جرم ہے کہ خالی جادوگروں کے پاس جانا، عرافوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا اور سوال کرنا 40 دن کی نماز آپ کی خراب کر دیتا ہے۔ اگر جا کر سوال کیا اور سوال پر ایمان لائے، مطلب یہ عقیدہ رکھا ہاں جواب صحیح تھا، تو گویا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، مطلب کفر کر بیٹھے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں دیگر جن سے جن اور شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے وہ کر بیٹھے تو شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ نہیں تو 40 دن کی نماز تو برابر برباد کرتا ہے۔ دوسرا کام کرتا ہے کہ آپ کو کافر بنا دیتا ہے، اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ آپ کو شرک تک لے جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، یاد رکھیے جادو اور سحر بہت ڈینجرس چیز ہے، اور اس کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا سب کیا ہے؟ کفر ہے، یاد رکھیے کفر ہے، یاد رکھیے۔ اب بہرحال جادو کیا ہوتا ہے، بس مختصر 2-3 اقوال میں لوگوں کے رکھتا ہوں، پورے نہیں، میں شارٹ چونکہ وقت نہیں، جو یہ کئی چیزیں ہم کو لینا ہے۔ پہلی چیز یاد رکھیں، شیاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے لوگ کچھ اعمال کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں جن سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد لی جاتی ہے۔ جادو شیاطین کو خوش کرنا کفر اور شرک کر کے، جس سے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، جس کو کہیں گے کمپنسیشن، اس کے بدلے میں، اس کے بدال میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چیز جس کو حقیقت سے پھیر دیا جاتا ہے اس کو بھی سحر کہا جاتا ہے، مطلب کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، جس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے سامنے جادوگروں نے بھی رسیاں ڈالی، وہ کیا نظر آئی سب کو؟ سانپ۔ فرعون کو بھی سانپ نظر آئی، جادوگروں کو تو رسیاں نظر آئی تھی، چونکہ وہ تو جانتے تھے کیا جادو۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی کیا نظر آئی؟ وہ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے، ٹھیک۔ اور جو لوگ بیٹھے تھے وہاں دیکھنے آئے تھے ان کو بھی کیا نظر آئی؟ سانپ۔ تو یہ حقیقت سے چیزوں کو بدل دینا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا تھا؟ وہ سانپ۔ ہارون علیہ السلام کو کیا دکھا؟ سانپ۔ فرعون کو کیا دکھا؟ سانپ۔ لوگوں کو کیا دکھا؟ سانپ۔ جادوگروں کو کیا دکھا؟ سانپ، چونکہ وہ معجزہ تھا۔ جبکہ پہلے کیس میں جادوگروں کو رسیاں دکھ رہی تھی، باقی سب کو سانپ دکھ رہی تھی۔ اسی لیے جادوگر ایک ہی چیز دیکھ کر کیا کیے؟ ایمان لائے اور کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان۔ ایک ہی جھٹکے فرعون نے کیا کیا؟ ان کو سزائیں دی، جان سے مار دیا، ہاتھ اور پیر اپوزٹ جانب سے کاٹ دیے گئے، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اتنا پختہ ایمان کیسا پیدا ہوا کہ تو وہ دیکھ لیا سحر سے چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن اس کو سمجھے نا دکھایا جا سکتا چینج کر کے، تو چیزوں کو تبدیل کر کے دکھانا یہ بھی ایک معنی ہے۔ اسی طرح سحر کا اگر خلاصہ ہم کریں تو خلاصہ یہ ہوگا کہ جادوگر اور شیاطین کے درمیان ہونے والے معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر جو ہے حرام یا شرکی کام کا ارتکاب کرتا ہے اور شیاطین کو خوش کرتا ہے اور ان سے مدد حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹرکس کے ذریعے بھی، جادو کی ایک قسم ٹرکس بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جادو میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹرکس کا کرنا، اور انگوٹھے کو یوں کر دیا، کچھ تو یوں کہا تو انگوٹھا غائب دکھ رہا، لیکن وہ ٹرکس ہے، ریالٹی نہیں ہے، ٹرکس ہے۔ لیکن جادوگری ایک بہت الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک۔ بہرحال تو جادوگری کرنا، اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جادوگر کفر اور شرک کرتا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے خطرناک چیز ہے جادو کے اندر۔ جادوگر کفر اور شرک کرتا ہے، اور جو جادوگری کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، جادوگروں پر ایمان لاتا ہے، مطلب اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی کل ہونے والی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، وہ آدمی در حقیقت کفر کرتا ہے اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور اس سے کوئی سوال کرے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو کسی کاہن اور عراف کے پاس جائے اس سے سوال کرے اور اس کی بات کو مان لے جو اس نے کہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہو جاتا ہے، وہ منکر شریعت ہو جاتا ہے۔ اب یہ جادوگر وغیرہ تو میں نے کیسا بتایا، نظر بندی کر کے آپ کی چیزوں کی حیت اور چیزوں کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں شیاطین کی مدد لے کر۔ اس کے علاوہ یہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں جو کل کی ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے جو ہو چکا ہے وہ غائب نہیں ہے۔ تو جادوگر غائب بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور غائب وہی چیز ہوں گی جو ہونے والی ہے، جو اب تک ہوئی نہیں ہے۔ تو جو ہو گیا، تو جو جادوگر جو ہو گئی چیزیں بتاتے ہیں وہ سب تو ظاہر سی بات ہے واضح چیزیں، اور وہ کیسے بتاتے ہیں آپ کو بس مختصر، وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ اس میں میرے بہت تفصیلی جادو کے اقسام، جن اور شیاطین کی حقیقت، جادو کی حقیقت اور اس کا علاج، بہت ڈیٹیل لمبے بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے لیکچرز کا میں سب سے لمبا لیکچرز اسی ٹاپک پر، تقریباً 2 گھنٹے 45 منٹ، 2 گھنٹے 40 منٹ، 2 گھنٹے 50 منٹ تک کے میرے لیکچرز ہیں، 4 سے 5 بڑے آپ دیکھیے اس کے تفصیل میں، اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں، لیکن مختصر ہوتا یہ کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے اندر سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، شیطان اس پیدا ہوئے شیطان کو ہمارے ساتھ لگا دیتا ہے، جو ساری زندگی میرے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں قارین، ہمزاد۔
ہمزاد ہوتا یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہمزاد کو دیگر شیاطین کو خوش کر دیتا ہے، کفر کر کے خوش کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی شخص جا کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ہمزاد شیطان کو بولتا ہے اس کے شیطان سے بات کر، اور میرے ہمزاد کو میرے شیطان کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوتی جو میرے ساتھ زندگی میں ہوئی ہے. اس لیے میں نے کہا جو ہو چکا ہے وہ غائب میں نہیں کاؤنٹ ہوتا ہے کبھی بھی، کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے. سمجھ رہے؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پچھلی باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے. آپ سمجھ؟ اب یہ تو پچھلا، اگلا کیسا بتا پاتا ہے، فیوچر کیسے بتا پاتا ہے، جس کے تعلق سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کل کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، غائب کی بات جو ہونے والی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ باتیں اس میں سے صحیح بھی ہوتی ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوتا یوں ہے کہ یہ جو کاہن ہوتا ہے اس کا ایک جو ہے شیطان ہوتا ہے، یا اس کا جو قارین ہوتا ہے وہ جو ہے ایک ان کے جو ہے لیولز ہوتے ہیں، الگ الگ اوپر 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 ایسے شیطان ہوتے ہیں. تو ہوتا ہے کہ ان کو پہلے آسمان تک جانے کی چھوٹ ہے. جب فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے، تو یہ سن لیتا ہے، اور سنتے ہی نیچے والے کو بولتا ہے، لیکن یہ بولنے سے پہلے مطلب اس کے بولنے کے فوراً بعد اس کو ایک آنکھ کا انگارہ مار دیا جاتا ہے، لیکن وہ نیچے والے کو بول دیتا ہے، اس کا نیچے والا اس کے نیچے والے کو، اس کے نیچے والا اس کے نیچے والے کو، حتیٰ کہ وہ نیچے والا سب سے نیچے والا اس کے قارین کو، اور قارین پھر کاہن کے کان میں بات ڈالتا ہے. لیکن یہ ایک سچ کو 100 جھوٹ کے ساتھ ملا کے ڈالتا ہے، جو کہ وہ جو آدمی ہوتا ہے نا شبد باز، وہ پھر آپ سے نکلواتا ہے، آپ کی سائیکولوجی سے کھیل کر کے وہ سب کر لیتا ہے جیسے. تو ایک سچ ہوتا ہے لیکن جو فرشتوں سے سن کے آتے، تو یہ بھی غائب نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو غائب کی دے دی گئی فرشتوں کو کہ اب جا کے لاگو کر دو لوگوں کی زندگی میں. فیصلے ہوتے ہیں نا ڈیلی کے ڈیلی فیصلے، وہاں سے چرا لیتا ہے. تو یہ ہو گیا. آگے کیسے بتاتا ہے؟ اب یہ لوگ دل کی بات کیسے بتاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ بولتے رہے وہ ایک کے پاس ہم گئے تھے فیض آپ کا لیکچر سنے اور ہمارے گھر والوں نے لے کے چلے گئے. جب وہاں گئے تو ہم دل میں برا والا بولنے لگے تو انہوں نے بولے بیٹے ایسا نہیں بولتے، ایسا نہیں بولتے، گالیاں نہیں دیتے ایسے. تو ایک دم ارے ان کو کیسا معلوم ہوگا دل میں ہم گالیاں دے رہے؟ یہ بھی ہوتا ہے لوگ، اور بچے پریشان ہو جاتے ہیں، نوجوان وہ ہو جاتے ہیں، اور چونکہ شبد باز یہی کرتے ہیں. تو آئیے یہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے کہ شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اب کیا ہوا، ایک واقعہ سن لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی بچہ تھا جس کا نام ابن سیاد تھا. ابن سیاد کے تعلق سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا، اور کچھ صحابہ کی قول موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی دجال ہے، یا پھر دجال جو 30 آنے والے قیامت تک جو سب سے بڑا 30واں ہوں گا، تو یہ 1 سے 29 کے بیچ میں سے کوئی ایک دجال تھا. ٹھیک، تو اس طرح کا صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا اس معاملے میں اقوال موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آپ جہاں وہ سو رہا تھا، وہ جھاڑوں کے بیچ میں سو رہا تھا، چپتے چپتے جانے لگے. ایک جھاڑ کے پیچھے چھپ جا رہے تھے اب کھجور کے، پھر دوسرے جھاڑ کے، تاکہ نزدیک پہنچے، تاکہ دجال ہوں گا تو اچانک سامنے نہ جائے. اس کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا کہ اے ابن سیاد جو ہے محمد جو ہے تیرا پیچھا کر رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور کافی لمبا مکالمہ ہے، وقت نہیں مجھے کیا کیا ان کا ڈسکشن ہوا. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سے ایک سوال کیا، میرے دل میں کیا ہے؟ اور اس نے کہا الدخ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعے سے کچھ دیر پہلے سورہ دخان کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کس کو بھی نہیں بتائی تھی، یہ بات صرف آپ کے پاس تھی. لیکن وہ پوری بات کو وہ بھی نہیں بتا پایا. اس نے دخان نہیں کہا، دخ، کچھ نہ کچھ قریب پہنچا اس کی. سمجھ رہے بات؟ تو پتہ چلا یہ دل کی باتیں بھی کچھ حد تک بتا سکتے ہیں. تو آپ ڈرنا نہیں سمجھ، یہ سب شبد بازی، یہ سب کفریہ کام. ٹھیک، اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا قرآن کے اندر یاد رکھی. میں نے تو یہ چند جملوں میں چند حدیثوں کے سب ملا کر میں نے اکثر باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. پچھلی باتیں کیسی بتاتی، اگلی باتیں کیسی بتاتے، دل کی بات کیسے بتاتے. اب آئیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا کہا. اور جادو کے تعلق سے بات یاد رکھیے، جادو اثر رکھتا ہے. یہ جسمانی اثر بھی رکھتا ہے، ذہنی اثر بھی رکھتا ہے، سائیکولوجیکل بھی اس کا اثر ہے، اور فزیکل اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. فزیکل اثر جن اور شیاطین تکلیف دے کر آپ کو کر سکتے ہیں. سائیکولوجیکل اثر وہ آپ کے مائنڈ کو امبیلنس کر سکتے ہیں، اندر کے کیمیکلز کو امبیلنس کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بہرحال وہ کر سکتے ہیں. بیماریوں کی شکل بیماریاں دے سکتے ہیں، جس کے تعلق سے واضح دلائل احادیث کے اندر موجود ہیں. اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص طاعون کے مرض کے اندر میری امت سے انتقال کرے گا وہ شہید کہلائے گا، کیونکہ طاعون شیطان کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے. پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا، اس امت کے لیے عذاب نہیں ہوگا، تو جو اس میں مرے گا وہ شہید کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَاتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ نے فرمایا کہا کہ وہ لوگوں نے شیاطین کی اتباع کی جو سلیمان کے ملکیت میں شامل تھے، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے. کیسا کفر کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، جادو سکھا کر کفر کرتے تھے. تو جادو کا سکھانا سیکھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یاد رکھیں. آپ کوئی سوال کریں گا پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ غلط تھا تو کیوں ہم کو دیا جادو؟ دے بھیجنا ہی نہیں تھا دنیا میں. دیکھیے اللہ رب العزت نے دنیا کو آزمائش بنایا، ٹیسٹ بنایا ہے. یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، اور ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں ہر وہ چیز ہونا چاہیے جو ایک انسان کو عقیدہ، اس کے معاملات کو چھلکا دے. ایک گاڑی ہے جس کو کمپنی لانچ کرنا چاہتی ہے، لانچ کرنے سے پہلے کئی ہزار کلومیٹر اس کے ایک ڈیفائنڈ ایریا میں چلایا جاتا ہے، جس میں سب سے رفسٹ روڈ بنائے جاتے ہیں، جس میں سب سے ٹفسٹ حالات کریٹ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ گاڑی کی ساری چیزوں کی آزمائش ہو جائے. تو ایک بندہ مومن جب دعویٰ کرتا ہے ایمان کا تو رب العزت اس کو آزماتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش.
تو کوئی یہ کہنے جادو نہیں ہونا تھا یار اچھا ہوتا تھا، تو پھر آزمائشیں نہیں ہونا تھا تو پھر تو سبھی اچھے ہو جاتے تھے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ کفر ہے، یہ بات اس قرآنی آیت سے میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے جادوگری وغیرہ تمام چیزیں یاد رکھیے بہت خطرناک ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے، دنیا کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے اور آخرت کو لیکن بہت معمولی سمجھ کے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو جادو 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 کرو، جادو کے ذریعے لوگوں کو پیچھے کرنے، جادو کے ذریعے بیماریاں دینا، جادو کے ذریعے اپنے بدلے نکالنا، جادو کے ذریعے اپنے حسدوں کو پورا کرنا، جادو کے ذریعے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، جادوگروں کے ذریعے لوگوں کی کامیابیوں کو ناکامی بدلنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیے جادوگری جو کرتا ہے، جو کرواتا ہے، تمام چیزیں کفر ہے۔ جادو کا علاج جادو سے کروانا یاد رکھیے یہ بھی صحیح نہیں ہے، جادو وغیرہ تمام چیزیں ہے لیکن اس کا علاج کتاب و سنت میں موجود ہے، ہم کو اسی طریقے سے علاج کروانے کی ضرورت ہے، اس بات کو ہم اچھے سے سمجھ لے، یاد رکھیے۔ آئیے تیسرا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والے ہمارے اعمال کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قتل، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قتل ایک بہت ہی مہلک چیز ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ قتل دنیا کے اندر جو ہے فساد مچاتا ہے، یاد رکھیے، قتل دنیا کے اندر فساد کریٹ کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں قتل ہر جگہ عام ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن کو پہلے ہی کر دی تھی، قیامت سے پہلے قتل عام ہو جائے گا، یہ اس کی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت۔ عام ہو جانا مطلب یوں ہی ہونا ہے۔ اور قتل کیسے کیے جا رہے ہیں، کس اندازے سے کیے جا رہے ہیں، کس دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا خون بہانا کتنا معمولی سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، منصوبوں اور ارادوں سے اور پلاننگ سے آیا جا رہا ہے، قتل کر کے واضح اعلان کر کے جا کے پولیس اسٹیشن میں اپنے آپ کو حوالے کیا جا رہا ہے، قتل کر کے قتل کے اندر پوری ٹیکنیکلٹیز کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے قتل کیا جا رہا ہے، تاکہ ٹیکنیکلٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قتل کریں گے تو بعد میں جو کیس بنے گا وہ ویک بنے گا، سمجھیں، ویک بنے گا، پورا چیزیں ہو رہی ہے۔ انسانوں کو مارنا، قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے، صرف ایک آدمی کو مارنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں فرمایا، جس کسی نے ایک انسان کا قتل کیا بنا کسی وجہ کے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کی مثال ایسی ہے، اس کا گناہ ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی، اس کا ثواب ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی۔ تو ایک جان کسی کی بھی یاد رکھے، بڑی اہمیت یاد رکھے، اس میں مومن کی جان اور اہمیت کی حامل یاد رکھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں قتل عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں واضح کیا کہ سب سے پہلے حساب جو بندوں میں ہونے والا ہے وہ قتل کا ہونے والا ہے یا خون کا ہونے والا، ہم زبان میں لیجیے۔ اور اللہ کے معاملے میں سب سے پہلے معاملہ نماز کا طے ہوگا، اور بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے معاملہ خون کا معاملہ طے ہوگا، قتل کا معاملہ طے ہوگا، کسی کا خون بہا ہوگا۔ آج خون کتنے دھڑلے سے بہا جا رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، دوست کا خون بہا دے رہے ہیں، پڑوسی کا خون بہا دے رہے ہیں، رشتہ دار کا خون بہا رہے ہیں، مسلمان کا خون بہا رہے ہیں، مسلمان نان مسلم اور نان مسلم مسلمان کا خون بہا رہے ہیں، انسان کا خون بہا رہے ہیں۔ یاد رکھیے قتل بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، حدیث و قرآن و سنت میں اس کی بڑی واضح دلائل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو قتل مت کرنا سوائے اس کے کہ جو اس کا حق ہے، مطلب سزا کے بدلے کسی نے کسی کا قتل کیا، اس کے بدلے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ کسی شادی شدہ انسان نے زنا کیا تو اسے سنسار کر کے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کسی کو بھی قتل کرتا۔ اللہ نے کہا کسی کو قتل مت کرنا سوائے اس کے جس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی عام آدمی نہیں کرے گا، یہ بھی پورا ایک سسٹم کے تھرو وہ جا کر، کورٹ کچہری کے تھرو جا کر پھر حکومت اس کو وہ سزا دیں گی۔ کسی نے کسی کا قتل کیا تو آپ سزا نہیں دیں گے اس کو، وہ حکومت دے گی۔ دوسرے مقام پہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے۔ ویسے تو قرآن میں کئی آیتیں ہیں، وقت نہیں پوری رکھو، ایک آیت مثال کے طور پہ رکھی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچے، یہ حج کا معاملہ تھا، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا بے شک تمہارا خون تمہارا مال حرمت والے ہیں، جس طرح تمہارا یہ دن تمہارا یہ اس مہینے کے اور تمہارے شہر کی حرمت ہے۔ بے شک اللہ کے رسول بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے لیے ایسی حرمت والا ہے جیسے یہ دن، ٹھیک ہے، جیسے یہ مقام، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے تمہارا یہ دن اور تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر ہے۔ اور دن تھا عرفات کا، مطلب حج والا دن تھا، مقام تھا مکے کا جو کہ حرمت والا ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا اور یہ شہر جو مکہ حرمت والا ہے، اور وہ مہینہ جو ذوالحجہ کا ہے وہ بھی محترم ہے، حرمت والا مہینہ، بہت حرمت ہے انسانی جان کی۔ یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری باتیں بیان کی، دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں کچھ باتیں قتل کے تعلق سے۔ آپ نے فرمایا، کہا بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا،
خون کے بارے میں سب سے پہلا فیصلہ قیامت دن بندوں میں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے دوسری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے سوائے اس آدمی کے جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو اور وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مرا ہو۔ ممکن ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دے لیکن دو گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایک جس نے قتل کیا ہو مومن کا اور دوسرا جس نے کفر کیا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جامع ترمذی کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب ایک مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کے سب کو جہنم میں اٹھا کے ڈال دے گا۔ جتنے لوگ انوالو اور انگیج ہوں گے نا قتل میں، سب کو سزا ملیں گی۔ اسی لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ملک جس میں اسلامی قوانین ہیں، اگر ایک آدمی کا قتل چاہے جتنے لوگوں نے مل کر کیا ہو، سب کو سزائے موت دی جاتی ہے، سب کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ آگے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکالتے ہیں، اور سے سنیے، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکالتے اور ایک دوسرے پر حملہ ور ہوتے تاکہ ایک دوسرے کو قتل کرے تو دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کیوں جائیں گے؟ قتل کرنے کو جب دو لوگ تلوار نکالتے آپس میں اور لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے، مطلب جو مارا گیا وہ بھی جہنم میں اور جو مرا وہ بھی جہنم میں۔ تو پوچھا گیا یہ مرنے والا کیوں جہنم میں جائیں گا؟ جس نے مارا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کی نیت بھی یہ تھی کہ اس کو مارنا، مسئلہ یہ ہوا کہ سامنے والا اس پہ غالب آ گیا، ورنہ دونوں کا انٹینشن کیا تھا؟ ایک دوسرے کو قتل۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر ہونے کا اعتراف کرنا، حقیر، فقیر، اللہ کا عاجز بندہ ہونے کا اعتراف کرنا، اس سے بھی ایمانی کیفیت بلند ہوتی ہے۔ مالداری بہت ساری بار لوگوں میں کفر پیدا کر دیتی ہے، کبر پیدا کر دیتی، بڑائی پیدا کر دیتی، انانیت پیدا کر دیتی ہے، اپنے آپ کو میں پنا پیدا کر دیتی ہے، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا پیدا کر دیتی ہے۔ فرعون اس کی مثال ہے، حامان اس کا وزیر اس کی مثال ہے نا، اسی طرح اس زمانے کا قارون اس کی مثال ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شداد اس کی مثال ہے، نمرود اس کی مثال ہے، امیہ بن خلف اس کی مثال ہے جو آپ کے زمانے میں کافروں کا سردار تھا، کئی اور لوگ مثالیں ہیں اس کی، سمجھ رہے آپ، عتبہ ہے، شیبہ ہے اور کئی، بہرحال ایک لمبی فہرست ہے۔ تو مالداری کیا کرتی ہو کرتا اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اگر مال و دولت ہے تو کہیں اللہ تیری دی ہوئی نعمت ہے، بس تو نے دیا ورنہ میری کیا اوقات ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیسا رہتا، وہ مالداری کو بتانے کے لیے بتانا رہتا اپنی حقارت، گاڑی لے لیا 1 کروڑ کی، اللہ کے سامنے اپن کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مقصد تھا وہ 1 کروڑ بتانا، تو وہاں بھی حقارت بھی صرف نام اور ریا کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ان چیزوں، حقیر بندہ جانیے اللہ کا، عاجز بندہ جان لیجئے، اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس بندے کو اونچا کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلیل اور گمراہ اور اپنے کمزور ہونے کی جو ہے دعائی لگاتا ہے، رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے، آہو بکا کرے کہ میری ایمانی کمزوری میرے رب، میں حقیر ہوں، تو جب تک شیطان سے نہ بچائے مجھے، میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی وسوسوں سے میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی چالوں سے نہیں بچ سکتا ہوں، بس تو مجھے سنبھال لے تو اللہ سنبھال لیں گے، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا اور کہا، سنیے، اے لوگو تم اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ تعریف انسان کی تعریف اللہ کی ہے، ہم محتاج ہے اس کی، یاد رکھیے، تو اپنی حاجت کا اظہار کر یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا کثرت سے دعا کیا کرو، سجدے میں دعا کرو، کثرت سے دعا، دعا عاجزی کی علامت ہے، دعا چھوٹے ہونے کی علامت، دعا اپنے آپ کو نیچا دکھانے کی علامت، کیونکہ دعا انسان اسی سے کرتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے، دعا کرنا اپنے آپ کو نیچا دکھانا، یاد رکھیں، اور سادگی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ہم، اس لیے کہ سادگی ایمان سے ہے، سادگی ایمان سے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا سادگی اور زیب و زینت کو ترک کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، سادگی اور زیب اور زینت کو ترک کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، یاد رکھیے۔ تو سادہ رہنا ایک ایمان کا حصہ، یاد رکھیے، لیکن سادگی کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، یہ بات میری ذہن میں رکھیے آپ، کیونکہ ہر آدمی کے لیے سادگی مختلف ہوں گی، کیونکہ اس کے اسٹیٹس کے حساب سے سادگی کیا ہوں گی وہ ہوں گی، آپ سمجھیں؟ تو سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، وہ 10 لاکھ کی گھڑی پہن سکتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں دکھتا ہے، 10,000 کی لیتا ہوں سر، تو اس کے لیے یہ سادگی ہے، یاد رکھیے، کیونکہ وہ اتنا مال و دولت رکھتا ہے کہ 10 لاکھ کی گھڑی اس کے لیے ایک عام بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سادگی، ورنہ آپ سادگی بولے تو آپ کسی کو بولیں گے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومو میاں، یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ مانا نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا، بال پراگندہ دھول نے بھری ہوئی داڑھی اور سر کے بال تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مال و دولت رکھتا ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں مالدار ہوں، مجھے ضرورت نہیں اس کی، تو کہا اللہ تعالیٰ جب کچھ دیتا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر دیکھنا پسند کرتا ہے، پتہ چل گیا نا، تو اس کے لیے سادگی نہیں تھی، اتنا پیسہ ہونے کے بعد پھٹے کپڑوں میں رہنا سادگی نہیں تھی، تو اس لیے میں نے کہا سادگی سے مراد یہ نہیں کہ آپ دیکھ لیے فیض بھائی تم نے تو کوٹ پہنے ہوئے، اب تم سادے کب ہوں گے، تو سادگی کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہے، اسراف کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے، سادگی کا ویسے،
تو ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ کروڑوں کی چیزیں کر سکتا ہے پھر بھی لاکھوں کا کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے سادگی ہے. لاکھوں کا کر سکتا ہے، ہزاروں کر رہا ہے، یہ اس کے لیے سادگی ہے. ہزاروں کر سکتا ہے پھر بھی سووں کر رہا ہے، یہ اس کے لیے سادگی. سادگی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ سادگی تو پھٹے ہوئے کپڑے پہن لینا، پرانے کپڑے پہننا، یا پھر میں ٹی شرٹ پہن کے آؤں گا تو سادہ ہوں، شرٹ پہن لیا تو تھوڑا فارمل، یہ تھوڑا بڑا پن ہو گیا، کوٹ پہن لیا تو ایسا نہیں رہتا. سمجھیے آپ بات، ٹھیک ہے. تو لہٰذا سادگی ایمان سے، سادہ لو، سادگی کے ساتھ انسان رہنا. لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، کچھ لوگوں نے خاموخواہ دکھاوے کی سادگی اختیار کر رکھی ہے، وہ بھی دکھاوے میں آئیں گا، اس کا اجر نہیں ہے. پھر خاموخواہ کی سادگی کیا ہوتی ہے کہ جب پبلک سے دور رہتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے، پبلک میں آ گئے تو نہیں، بس سادگی، سادگی کی ٹوپی، سادگی کا کرتا، سادگی کا ڈبہ، سادگی کا فون. لیکن جب پبلک سے ہٹ جاتے ہیں یا ان کے بیوی بچوں کو دیکھیے تو کروڑوں میں کھیلتے، اور یہ لوگ بھی بعد میں پبلک سے ہٹ کر تو پتا چلا یہ سادگی کا لبادہ ہے، یہ بھی دکھاوا ہے، اس کی بھی پکڑ ہے. چونکہ ہمارے پاس سادگی کا ایسا تصور ہو گیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال. ایک صاحب جو جرمن کا ڈبہ لاتے تھے. جرمن کا ڈبہ کیا کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ریئیکٹ کرتا ہے. معلوم جرمن جیسے اس میں کھٹا وغیرہ رکھیں گے نا تو پرابلم ہوتا ہے، کھٹا خراب ہو جاتا ہے، اور وہ جرمن کا زہر نکلتا ہے اس. تو کسی نے کہا اسٹیل یوز کرو، چونکہ اسٹینلیس اسٹیل جو ہوتا ہے کافی سیف ہوتا ہے اس کے مقابلے جرمن. تو انہوں نے کہا نہیں، بولے اسٹیل چمکتا نا، تو وہ نہیں، بولے جرمن سادگی ہے، جرمن سادگی ہے، اسٹیل بولے دکھتا. تو یہ سادگی فادگی نہیں ہے بھائی، یہ جو نئے نکالے نا، میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، کچھ بھی پیمان لا لے سادگی، مطلب دل تو ہے پورا. اب آج کے دور میں جرمن مہنگا اسٹیل سے، پھر آپ کیا بولیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں سادگی کا یہ پیمانہ نہیں ہے. تو لوگوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے، دیکھیے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھار لوگوں کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ سوچیں گے ہم نمازی ہیں. تو یاد رکھیے آپ کا یہ نماز چھوڑنا بھی ریا ہے، یہ بھی دکھاوے میں آئیں گا. کیونکہ آپ نے جو کام اللہ کے لیے کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے تھے، لوگوں کے لیے چھوڑا نا. لوگوں کے لیے دکھانے کو نماز پڑھنا بھی ریا ہے، اور لوگوں کے لیے جو روز عمل کرتے وہ چھوڑنا بھی ریا میں کاؤنٹ ہوگا آپ کا. کہ میں روز ذکر کرتا لیکن آج نہیں کر رہا، کہ تو لوگ بولیں گے اتنی تک ذکر کرتا، میری تعریف ہوں گی، تو آپ چھوڑ رہے ہیں. تو پھر آپ نے لوگوں کے لیے چھوڑا نا وہ عمل جو آپ روز اللہ کے لیے کرتے تھے، یہ بھی ریا ہے. تو جو لوگ وہ سادگی کا لبادہ اوڑے ہوئے چپ چپ کا، یاد رکھیے وہ بھی غلط. سادگی کا کوئی پیمانہ نہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے. تو سادگی ایمان کا حصہ ہے، انسان عاجز رہے، ان کے ساتھ رہے. مطلب یہ ہماری صفت، ہماری خصوصیت ہونا چاہیے کہ کسی بھی فن، کسی بھی ہنر میں ہم مطمئن نہ ہوں، بلکہ اس میں آگے بڑھنے کی، اس میں اور سیکھنے کی، اس میں اور اچھا کرنے کی لگن، ہنر اور کوشش کرتے رہے. یاد رکھیں سیکنڈ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیے، اور وہ یہ تھا کہ کریٹیکل تھنکنگ ایک انسان اپنے اندر بڑھائے، مطلب مثبت تنقیدی سوچ کو جو ہے بڑھاوا دیا جائے. اس لیے کہ یہ مثبت تنقیدی سوچ بہت سارے کاموں میں انسانیت کو آگے بڑھاتی ہے، اور جتنے انوینشنز اور ڈسکوریز ہوتے ہیں، جتنی ایجادات ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہے اس کے بارے میں. تو کریٹیکل تھنکنگ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے بچوں کے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور اس نقطے پہ بات کو ہم نے اس کے اندر روکا تھا کہ سوال کرنے کی ان کو اجازت دیں، سوالات کرنے دیں، سوال نہ کرے تو ان سے سوال کرنے لگائے. اس لیے کہ سوال کرنا یہ کسی بھی فن اور ہنر کے سیکھنے کی بنیاد ہے. یاد رکھیے اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی فن میں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. آئیے آگے نقطے کی طرف بڑھتے. اپنے تھرڈ پوائنٹ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اسی کڑی میں. یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر یا اپنے اندر ڈیولپ پرابلم سالونگ میتھڈ، مطلب اس کو کہیں گے پرابلم سالونگ سکلز. اپنے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، اپنے اندر پرابلمز جو آتے ہیں اس کو سالو کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. یاد رکھیں یہ جدید دنیا کے اندر بہت بڑی چیز ہے. ویسے ہر دور میں بڑی چیز تھی کہ لوگوں کے مسائل کو سالو کرے، لوگوں کے ایشوز کو سالو کرے، لوگوں کے پرابلمز کو سالو کرے، خود کے پرابلمز کو سالو کرے، خود پرابلم کا حصہ نہ ہو، خود مسئلے کا حصہ نہ ہوتے ہوئے مسئلے کے حل کا حصہ ہو. یاد رکھیے یہ ایک مومن کا کام ہے. یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنی ایجادات ہوئی، یاد رکھیے وہ کسی نہ کسی مسئلہ تھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے وہ کیا. آپ جتنے بڑے لوگوں کو، ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹ، یا جس کو کہیں گے ڈسکوررز، انوینٹرز، جن کو بھی آپ عزت دیتے، ان کا احترام کرتے، اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے دنیا میں جو انسانیت کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی. جیسا مثال کے طور پر روشنی کا مسئلہ تھا تو کسی نے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کی کوشش کی. الیکٹریسٹی پیدا ہوگی تو بلب بنانے کی کوشش کی. بلب بن گیا تو بلب کو کم قیمت میں چلانے کی کوشش کی. بلب چند کم قیمت میں چل رہا تو اس کو پھر الیکٹریسٹی سے کیوں سولار سے بنانے کی کوشش کی. مسائل تھے، حل دیا جاتا رہا. اور آج بھی دنیا میں وہی قومیں، وہی لوگ آگے مانے جاتے ہیں، اول مانے جاتے ہیں، جس کو کہیں گے ایڈوانس مانے جاتے ہیں، جو لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. جیسے کہ ایک چوراہا تھا، لوگ آ رہے تھے، گاڑیاں تو نہیں تھی لیکن سائیکلیں تھی، چھوٹے موٹے سائیکل رکشا تھے، لیکن آ کے ایک دوسرے کے سامنے مطلب رک جا رہے تھے، ٹریفک جام ہو رہی تھی. کسی نے حل دیا کہ ایک آدمی کو کھڑے کر دے جو مسئلے کو حل کرے، تین طرف سے لوگوں کو روکے، ایک طرف سے جانے دے، اور ایسا کر کر کے سائیکل کے آرڈر میں کرے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک سگنل بن گیا. آج کے دور میں جو آدمی تو نہیں ہوتا ہے، مشین یہ کام کرتی ہے، لائٹ سے کام کرتی ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. لوگوں کا مسئلہ تھا، اس کو حل کیا گیا. تو آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ انسانیت کی ضرورت مانے جاتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں، یاد رکھیں، جو ان کے مسائل کو آج بھی حل کر رہے ہیں.
اب امت مسلمہ اس چیز کو دیکھیں، ہم سلوشن کا حصہ ہے یا پرابلم کا حصہ ہے؟ آج کی امت مسلمہ سلوشن کا حصہ نظر نہیں آ رہی ہے، پرابلم کا حصہ نظر آ رہی ہے۔ سب سے گندے محلے ہمارے، سب سے ان آرگنائز ٹریفک ہمارے پاس۔ اچھا یہ کوئی میں الزام کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قوم کو ابھارنے کے طور پہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے شہر عزیز کے اندر، پورے مسلم بستی کے اندر ایک بھی سگنل ہے کہ بتائیے آپ صرف؟ آپ یہ نہیں بول سکتے حکومت نے ہمارے لیے محنت نہیں کی کہ ہمارے علاقوں میں ٹریفک جام نہ ہو۔ مسئلہ یہ کہ ہم خود نہیں چاہتے ہیں وہ کہ ایسا کچھ ہمارے ساتھ ہو۔ کیا ہمارے محلوں کے اندر، جس کو کہیں گے گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ پلان کے تحت سڑکوں کو بڑھایا نہیں بڑھایا، لیکن آج بھی ہمارے سڑکیں 10 فٹ کی جو تھی آج بھی 10 فٹ کی ہے، چونکہ باقی جگہ میری بکری بندھی ہوئی ہے، میرے دکان کا شیڈ آگے نکلا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی نے ڈیڈ پارکنگ کر کے رکھا ہوا، اس کے سامنے خراب گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 10 فٹ کا اور 10 فٹ کا، یہ ابھی ایکسپانشن کے بعد بھی وہی حال ہے۔ تو ایسا نہیں کہ حکومت نے ہماری طرف نظر نہیں دی، ہم خود اپنے آپ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے۔ لیکن بتائیے ایک اچھا مارکیٹ جب تک ڈیولپ نہیں ہوتا، جب تک کہ ٹریفک کو، یہ جو آنے والا کسٹمر سے گاڑی کھڑے کرنے کو جگہ نہ ہو، پھر آپ بولتے ہیں کہ پرائم کسٹمر ہمارے علاقوں میں نہیں آتا۔ کیوں آئیں گا؟ آپ کے پاس اسی گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ کے اس میں۔ اندازہ لگائیے یہ سب ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری سوچ کا مسئلہ ہے۔ تو میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کو بتا رہا ہوں، یہ سب کو ماننا پڑے گا۔ تو ہم پرابلم کا حصہ ہے، سلوشن کا حصہ ہم نہیں۔ یاد رکھیے امت مسلمہ، ہر جگہ ہم مسائل پیدا کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ورنہ اسلام تو سلوشن کا حصہ ہے۔ اسلام آیا تو مسائل کا حل دینے آیا تھا۔ ارے یہ اسلام تو وہ ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ مسائل کو حل کرو اور جنت لے جاؤ، مسائل کو حل کرو مغفرت لے جاؤ، مسائل کو حل کرو اپنے آپ کو جس کو کہیں گناہوں سے صاف کرا لو۔ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے جو کہ راستے کو روک رہی ہے۔ ٹہنی پارٹ آف پرابلم ہے، اس نے طے کر لیا کہ میں اس ٹہنی کو ہٹائے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ گیا، اس ٹہنی کو وہاں سے ہٹا دیا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی، چونکہ وہ پارٹ آف سولوشن تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں، اسلام تو پارٹ آف سولوشن ہے۔ آئیے دوسری مثال دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، پرابلم کو سالو کرنا ہے، آپ کو راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے۔ تو ہم ایز اے کمیونٹی ہم پرابلم کو سالو کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آج ہم ایز اے کمیونٹی ہم پرابلم بن چکے ہیں۔ اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حقیقتوں کو جب تک اعتراف نہیں کریں گے چینجز نہیں آنے والے۔ میرا گھر تو سب سے صاف ہے، لیکن میری کھڑکی سے میں تھوکتا بھی ہوں اور کچرا بھی ڈالتا ہوں، میں پارٹ آف پرابلم ہوں۔ میں اپنے گھر کے سامنے کسی ایک آدمی کو گاڑی کھڑے کرنے نہیں دیتا ہوں، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا کھڑے کرے تو، لیکن میں جب کہیں بھی جاتا ہوں گاڑی کہیں بھی کھڑے کرتا ہوں، میں پارٹ آف پرابلم ہوں۔ آپ سمجھ رہے؟ مسلمان اگر ایسی سوچ رکھے تو آپ جانیے کیا ہو جائیں گا۔ دیکھیے ایک جگہ چوراہا ہے، ویسے چوراہوں پہ ہے نا ایک سرکل ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ گاڑیاں ٹرن لینے میں آسانی ہوتی ہے، ایسا ڈائریکٹ ٹرن لینے میں ٹریفک جام ہوتی ہے۔ تو میرا اصل کیا بولتی ہے، اگر ایسا جانے سے پرابلم ہوتی ہے اور میں پارٹ آف پرابلم ہو رہا ہوں تو لمبا ٹرن لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ میں پارٹ آف سولوشن بنوں گا، پارٹ آف پرابلم نہیں بنوں گا۔ میں کئی لائیو ایگزامپل دے سکتا ہوں، سمجھ رہے ہو، جو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اگر میری ایک گاڑی کراس کرتی پورا روڈ اور اطراف کی پوری طرف کی گاڑیاں رک جاتی میری گاڑی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اگر 100 گاڑیوں کے 10 منٹ خراب ہوتے ہیں تو 1000 منٹ خراب ہوتے ہیں، تو میں پارٹ آف پرابلم نہیں سولوشن ہوں۔ میں اپنی گاڑی کو بیچ میں نہیں لے جاؤں گا، انتظار کروں گا چاہے میرا 1 گھنٹہ کیوں نہ جائے، چونکہ لوگوں کے 15 گھنٹے برباد کرنے سے، چونکہ 1000 منٹ اپروکسیمیٹلی 15 گھنٹے ہوتے ہیں، میں اپنا 1 گھنٹہ برباد کر سکتا ہوں۔ میں پارٹ آف سولوشن رہوں گا، میں پارٹ آف پرابلم نہیں بنوں گا۔ پرابلم جو لوگ سالو کرتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ کسی مفتی اور عالم کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں؟ پورے محلے مسائل پیدا کر کے رکھ دیے انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے آپ کے شرعی مسائل کا حل دیا تو آپ نے ان سے محبت کی، آپ نے ان کو مقام دے دیا، ہے نا؟ تو جو بھی کسی کا پرابلم کرتا ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہو، فزیکل پرابلم ہو، مینٹل پرابلم ہو، فائنینشیل پرابلم ہو، وہ کیا ہو جاتی؟ قومیں پسند کی جاتی، وہ آدمی پسند کیا جاتا ہے۔ آپ نے کسی آدمی غریب تھا، اس کا پرابلم یہ تھا کہ پیسے نہیں ہے، وہ علاج نہیں کرا سک رہا، کھا نہیں سک رہا، آپ نے پیسے دیا، سولوشن دے دیا اس کو، وہ کر دیا۔ یہ تو چھوٹا تھا، لیکن ہمیں تو ایک بڑے مسائل کا حل دینا ہے، جس کو عام زبان میں کہوں گا کہ ایک گریک مثال ہے کہ کسی کو مچھلی صدقے میں دینے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو، مانگیں گے ہی نہیں۔ پھر وہ کسی کو آپ کے گھر پہ مانگنا آیا کہ مجھے کچھ دو، اور آپ کا گاؤں جو مچھلی پکڑتا ہے، مطلب مچھلی پکڑنے کے وہاں وہ ہے، تو اس کو مچھلی صدقے میں دینے سے اچھا اس کو صبح بلاؤ اور لے جا کر مچھلی پکڑنا سکھا دو، مسئلے کا حل ہی ختم کر دیا آپ نے۔ مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں، اس کو مچھلی پکڑنا آتی ہے، مطلب کسی کو صدقہ دینے سے بہتر ہے اس کو روزگار سے لگا دو۔ تو ہم پارٹ آف پرابلم ہے، سولوشن دیکھیں۔ دنیا میں انہی کی عزت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 269 کا قصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی، دانائی دے دی گئی، سمجھ بوجھ دے دی گئی، اس کو کثیر اللہ نے خیر دے دیا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں۔ تو پرابلم کو سالو کرنے کی وجہ سے نجات مل سکتی ہے۔ پرابلم کو سالو کرنے اسلام آیا تھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانیت کے مسائل حل ہوئے. خواتین کا مسئلہ حل ہوا جن کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا. عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیچے اور خریدنے کی چیز سمجھی جاتی تھی، ان کو وہ اٹھا کر اس بیچنے اور خریدنے کے مقام سے اس مقام پہ لے گئے کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا، ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت کے بارے میں، بیوی کے بارے میں کہہ دیا، کسی انسان کے اخلاق کے بارے میں جاننا، اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن کرنا تو اس کی بیوی سے پوچھو. اس کو لے جا کے کس مقام پہ بٹھا دیا؟ کیریکٹر ویریفیکیشن کے لیول پر بٹھا دیا کہ وہ بولیں گی کہ میرا شوہر اگر اچھا ہے تو اچھا ہے، تو یہ مقام پہ لے جا کے ایک عورت کو بٹھا دیا. بیٹی کے بارے میں کہہ دیا جو 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کی پرورش کرے، اس کے اچھے سے بیاہ کر دے، وہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گا. تو یہ مقام کو یہاں سے لے جا کر وہاں بٹھا دیا. پرابلم تھا، سولوشن دے دیا. کیا انسانیت سود کی وجہ سے پریشان تھی، انسانیت جنگ کی وجہ سے پریشان تھی، انسانیت بھوکمری کی وجہ سے پریشان تھی، اسلام نے سب کا سولوشن دیا. زکوٰۃ کے ذریعے سولوشن دیا، صدقات و خیرات کو حکم دے کے سولوشن دیا. تو اسلام پارٹ آف سولوشن ہے، اسلام پارٹ آف پرابلم نہیں ہے. افسوس مسلمان پارٹ آف پرابلم ہے، پارٹ آف سولوشن نہیں ہے. اس بات کو ماننا پڑے گا. قومی حیثیت سے، شخصی حیثیت سے ایک انسان بہت نیک ہو سکتا ہے، بڑا کام کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ایک قوم کے طور پہ ذہنیت ہے کہ ہماری نہیں ہے. یہ بات کو سمجھیے، آپ اس بات کا اعتراف کیجیے. جب تک مسائل کا اعتراف نہیں ہوگا قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. بات یاد رکھیں. تو لہٰذا آج لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں. دنیا کے اندر لوگ تھے جو کھانا کھانا چاہتے تھے ہوٹل سے، ہوٹلیں تو ہر جگہ کھلی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے تو جائیے پھر کھانا کھائیے. کسی نے عقل لگائی، مسئلہ تو ہے، کھانا سب کو ہے، لیکن آئیں گا کیسے؟ تو ایک ایپ بنا دیتا ہوں، آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہوٹل سے کھانا منگا کے کھاؤ. مسئلے کا حل دے دیا، خود کی روزی چالو ہو گئی، 100 کروڑ پلس کی کمپنی بن گئی، لاکھوں لوگ جاب پر لگ گئے. پارٹ آف سولوشن اس نے کیا، مسئلے کا حل نکالا. دیکھیے وہ چیز پیسہ بھی کما رہی ہے، وہ چیز نام بھی ہو رہی ہے. گاڑی سب کو چاہیے سفر کرنا ہے تو بچے کو بھیجو. بچہ کو نکڑ پہ جاتا تھا، رکشے والے سے بھاؤ کرتا تھا، رکشے والا بولتا تھا میں یہاں نہیں چلوں گا، وہاں تک چلوں گا، گلی کے اندر تک نہیں. وہ فلائیں کسی کو لگا کہ سب کو گاڑی چاہیے، کیوں نہ گھر بیٹھے گاڑی بلائی جائے، کیوں آدمی جائے، کیوں بچہ جائے، کیوں گاڑی لے کر آئے، اور کیوں اس سے اتنی بات کرے. لوکیشن ادھر سے ڈالو، ادھر پہنچنا ہے، ختم، آنا ہے تو نہیں تو مت. وہاں سے آدمی آیا، آپ کو لے گیا جہاں تک لوکیشن برابر لے جا کے ڈراپ کر دیا. مسئلہ تھا لوگوں کا، حل دے دیا گیا. دنیا کے اندر اس کی وہ ضرورت بن گیا ہے نہیں. اب بتائیے ایسے کون سے پرابلم کا سولوشن میں اور آپ آج دے رہے ہیں انسانیت کو؟ تو کیوں نہ لوگ ہم سے سوال کرے تم کیوں، کیا کیا تم نے؟ نہیں ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے. ٹھیک ہے نا، اس پہ عمل کر کے بتاؤ نا. پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ دنیا میں سب سے آگے ہوتے ہیں. میں اور آپ تو نہیں. ہماری موجودگی کی وجہ سے لوگ دکانیں چھوڑ کے چل جا رہے ہیں. ارے مسلمانوں لے لی کہ دکانیں اب یہ بازار میں اپن نہیں لیں گے. ہماری مسجدوں کی تعمیر سے، پرائم اسپاٹس اور شو رومز نہیں آتے اس علاقے کے اندر. نہیں، مسلمان نکل کے بہت تماشا کرتے مسجد کے بعد، لہٰذا یہاں سے شو رومز اٹھا دو، مسجد بن گئی. دیکھو آپ مسجد کے پاس کیا رہیں گا، پارٹ آف پرابلم والی دکانیں کھولیں گے آپ. میں ہی نہیں کروں حرام ہے حلال، حرام حلال کی بات الگ ہوتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کی کچھ جگہ ضرورت ہوتی ہے اور کچھ جگہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس بات کو سمجھو. آپ پان کی دکان کھولیں گے، اس میں ایک گوشت کی دکان کھولیں گے، اس میں ایک حلال چیزیں. حلال حرام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے پرائم اسپاٹ پہ بنے بنگلے کے نیچے آپ یہ دکانیں دیں گے رینٹ پر؟ وہ پان کھا کے تھوکیں گا. گورنمنٹ رول کے حساب سے تمباکو کو ایجوکیشنل زون کے اتنے فٹ میں رکھنا چاہیے، اور آپ نے اسپریچول زون کے اندر کھول دیا، اس کو دینی ادارے کے اندر کھول دیا آپ نے اس دکان کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ سب ہو رہا ہے. تو پارٹ آف پرابلم ہم بناتے ہیں. مسجد کا کنسٹرکشن پارٹ آف پرابلم ہے لوگوں کے لیے. میرے اس جملے کو کوئی نہ پکڑے اتنے سے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایز اے مسلم، پہلے دیکھیے نا، پہلے زمانے کی مسجدیں پارٹ آف پرابلم تھی یا سولوشن تھی؟ وہ مسجدیں پرائم اسپاٹ پہ بنتی تھی، پرائم پیسہ لگا کے بنتی تھی. اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان کو باقی رکھا اور انسانیت فائدہ اٹھا رہی. دیکھیے ہمارے شہر کے بازار جو پرائم بازار ہے سب مساجد کے نیچے بنے ہوئے ہیں. دیکھ لیجیے، مسجدیں کھڑی ہے اور اس کے اطراف میں یہ ہے. تو ہم پارٹ آف، جب تک سولوشن تھے لوگوں نے ہم کو سر آنکھوں سے بھی اوپر ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا تھا. ایسا بھی نہیں، اوپر ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا. جب پارٹ آف پرابلم بنے تو لے آ کر پھینک دیا. تو ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے، جدید زمانہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے پارٹ آف پرابلم نہیں سولوشن بنے. تو پرابلم سالونگ سکلز اپنے بچوں میں پیدا کرے. مسئلہ دے اور بولو اس کو سالو کر کے بتاؤ، مسئلے کا حل نکالو. ہاں بس بچے کو مسئلہ آتے بولتے تو چھوڑ دے میں کر لیتا. تم ہی کرو گے چاہے جتنا ٹائم نہ لگے. تمہیں سیکھنا ہے مسئلے کا حل. پرابلم سالونگ سکلز اس کو کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی کئی مثالیں، وقت نہیں کہ پورا لیکچر اس پہ ہم لیں. آئیے چوتھا پوائنٹ ہمارا وہ ہے کریٹیوٹی اور انوویشن. چوتھا پوائنٹ کہ ہمیں جدید دنیا کے اندر اگر رہنا ہے تو ہمیں کریٹیو اور انوویٹو بننا ہے. مطلب تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنا ہے، چیزوں کو بنانا ہے اور نئی نئی چیزوں کی ایجاد کرنا ہے. یہ سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ نے ہر جدید حلال چیز کو آگے بڑھاوا دیا اور کہا کہ بناؤ اس کو، کرو اس کو، جاؤ اس میدان میں آگے. آئیے کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ اسلام دنیا میں ہم کو پیچھے رکھتا ہے. ہمارے اندر کریٹیوٹی انوویشن کو ختم نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو بڑھانا دیتا ہے، بلکہ بڑھاوا دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے زبان سیکھنے کا حکم دیا. اس کی زبان یہودیوں کی زبان. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر تقریباً میں نے اتنا سیکھ لیا کہ میں ان کے آنے والے لیٹرز کو پڑھتا تھا اور رسپانس اور جواب دیا کرتا تھا. تو لرننگ نیو لینگویجز، انوویشن اور کریٹیوٹی، تبدیلی لانا ہے، تخلیقی صلاحیت پیدا کرنا ہے، چینج لانا ہے، تو زبانیں بھی سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے زبان سیکھنے کی اجازت دی. کس کی زبان؟ اس کی